اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الآل والصحابة الذين هم سادة التقى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے لیے انتہائی معزز اور مکرم پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یوم النحر، یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، اس دن کی سب سے بڑی عبادت اراقۃ الدم، یعنی اللہ کے نام کے لیے خون بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن سب سے بڑی عبادت یہی ہے، جبکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت جہاد ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کیا مجاہد بھی آج کے دن اس سے بڑھ کر ہوگا کہ ہم قربانی کرنے والا؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر یہی اراقۃ الدم آج کا ثواب ہے، لیکن وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو راہ جہاد میں آج بھی باہر نکلا ہوا ہے اور راہ جہاد میں ہی قربانی کر رہا ہے، پھر اس کے تو مزے ہی ہیں، اس کے ساتھ کا تو کوئی نہیں ہے۔ البتہ جو جہاد کے میدان میں نہ ہو کسی بھی وجہ سے، یعنی ان پر جہاد فرض نہیں تھا اور وہ گھر میں تھے کسی وجہ سے اور پھر قربانی کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا ثواب ان کا آج کا اراقۃ الدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تاکید ارشاد فرماتے تھے قربانی کے متعلق، اللہ کے نبی نے قربانی سے پہلے فرما دیا ہوتا کہ جس بندے نے طاقت کے باوجود قربانی نہیں کی فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نہ آئے، اللہ یعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کے نبی پرزور تاکید ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور حکم یہ واجب ہوتا ہے، قربانی واجب ہے جس پر طاقت ہے۔ پھر کل کی محفل جمعہ میں حاضرین محفل کو ایک جملہ چھوٹا سا عرض کیا تھا، اسی جملے کو تھوڑا سا یاد کرواؤں گا کہ قربانی جو ہے صحابہ نے پوچھا تھا اس کا کیا فلسفہ ہے اللہ کے نبی، کہ قربانی اگر جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے تو پورا گھر میں ایک بندہ کر لے، پورے علاقے میں ہی ایک بندہ کر لے، ساروں کی طرف سے ہو جائے، اس کی کیا فلسفہ ہے کہ سارے الگ الگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کا جاری کردہ طریقہ ہے جو اللہ کے حکم سے انہوں نے جاری کیا تھا۔
تو قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے یہاں پر جو سبق سمجھایا سکھایا، بس ہم نے بھی اسی سبق کو یاد کرنا ہے جو کہ سبق قربانی کے لیے مسنون ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے، قربانی کرتے ہوئے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ارشاد فرمایا ہم نے وہی یاد کرنا ہے، بس توجہ یہاں کرنی ہے اسی نقطے کی طرف، باقی سب کچھ چلتا رہے گا، فضائل چلتے رہیں گے، مسائل چلتے رہیں گے قربانی کے، جو کہ اصل نہیں، اصل یہ جملہ ہے، اس کے بعد فضائل ہیں، اس کے بعد مسائل ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کا یہ طریقہ اللہ نے امت پر رائج کیا ہے، تو دیکھو تو صحیح کہ یہ طریقہ شروع کیسے ہوا۔ یہ طریقہ شروع ہوا ایک جان کی وجہ سے، گویا قربانی بھی اصل نہیں، قربانی نائب ہے انسان کے جان کی، کیونکہ پیارے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، جنہوں نے جا کر اللہ کا پیغمبر بننا تھا، لیکن حکم ہوا امتحان کی خاطر کہ آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، تو تیار ہو گئے، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا بھی دیا پیارے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے۔ یہاں پر یہ ایکسٹرا جملہ یاد کرواتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ایک ہوتی ہے زیب داستان کے لیے بات کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی آنکھوں پر پٹی چڑھائی، انہوں نے بھی آنکھوں پر پٹی چڑھائی، نعوذ باللہ چھری پر زور لگایا، چھری کاٹتی نہیں تھی، یہ سب افسانے ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ بس اللہ کے پیغمبر ہیں، صابر و شاکر ہوتے ہیں، قربان ہونے والا بھی فرزند ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تھی، نہ ان میں کمی ہے نہ قربانی کرنے والے میں کمی ہے۔ لٹایا ضرور ہے، بس اسی وقت وہی ہو گئی تھی، قد صدقت الرؤیا، اے میرے پیغمبر آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، آپ اپنے وحی میں مکمل عمل درآمد کر لیا، آپ اس امتحان میں بھی جیت چکے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی فدیے کے طور پر دے دی۔ یعنی اصل تو انسان نے اپنی جان قربان کرنی تھی، لیکن اس کے عوض اللہ نے فدیہ منظور کر لیا ہے۔ اللہ قادر ہے جی، ہمارا جسم کوئی ہماری مرضی پر تو نہیں ہے، ہمارا جسم اللہ کی عطا ہے، اللہ نے جہاں چاہا ہمارا ہاتھ لگا دیا، جہاں چاہا ہماری آنکھیں لگا دی، یہ میرے اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اب اللہ چاہے جب بھی واپس لے لے اس جسم کو، کوئی اس کی ایکسپائری اللہ نے نہیں لگائی، اور جس طریقے سے اللہ واپس لے لے، کوئی سڑکوں پر فوت ہو جاتا ہے، کوئی پانیوں میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نعوذ باللہ آگ میں چھلنی ہو جاتا ہے، اللہم حفظنا آمین، اللہ کریم ہم سب کی دکھوں اور تکلیفوں سے حفاظت فرمائے۔ لیکن عطا تو اسی کی ہے، جس طرح وہ چاہے گا، اس کے کسی بھی انصاف پر کوئی حرف نہیں آتا۔ میرے اللہ کریم نے یہ عطا کیا ہے، اس کے عوض میں سال میں ایک دفعہ، روزانہ بھی اللہ کریم حکم کر سکتے تھے، نہیں، سال میں ایک دفعہ اس کا عوض دے کر تم نے سبق یاد رکھنا ہے کہ میں اللہ جب بھی حکم کروں تم نے اپنی جان پیش کرنی ہے، پھر اس کے عوض جو میں تمہیں جسم دوں گا وہ فانی نہیں ہوگا، وہ لا فانی ہوگا، پھر میں تمہیں ابد الآباد کے لیے جنت کا سکون دوں گا، کیونکہ اصل تو سکونت جنت کی ہے، اصل تو سکونت وہاں کی ہے جہاں تمہارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہم نے ٹھہرایا تھا، اور چند لمحوں کے لیے تم اس پلینٹ پر آئے ہو، چند لمحوں کے لیے تم اس زمین پر آئے ہو، بس اس لمحوں کو امتحان کے طور پر گزارنا ہے۔ تو اب کیا سبق یاد ہوا جی؟ قربانی کرنے والا اس کو یہ سمجھے گا کہ میں گویا اپنا خون بہا رہا ہوں، بس یہ سمجھ لیا تو اب فضائل بھی سب سے بڑھ کر ہے، مسائل بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اصل سبق ہوگا۔ اگر تو یہ سالانہ تقریب سمجھ کر ادا کر دی گئی تو میرے نبی کا دیا ہوا سبق بھول جائے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اصل یہی ہے کہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اب ہم جان کب قربان کریں گے؟ وہ تو جب اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، جس پر جہاد فرض ہے وہ اس پر تو آج بھی جہاد فرض ہے، جان قربان وہ کرے گا۔ کب ہوتا ہے فرض؟ اس کے لیے قرآن پڑھنا ہے جی، انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، قانون سمجھ آئیں گے، ہر بندے پر کس وقت کب جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ جہاد کسی پر فرض ہو اور وہ جہاد نہ کر رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔
اور ایسی پکڑ آئے کہ لا یستطیعون توصیہ، کہ چیخ مارنے کی بھی پھر اجازت نہ ملے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ اس لیے حکومت اسلامیہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ کے عذاب کا انتظار نہ کرو۔ یہ ایٹم بم کیوں بنا کر رکھا ہے؟ ٹاکی شاکی لگا کر اس کو روزانہ کمرے میں بند نہ کر دیا کرو۔ تمہارے مسلمانوں کا خون نہروں کی نہریں اس کی بہنے لگ گئی ہیں، ندیاں چھوٹی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ اب بھی تم اس ایٹم بم کو صرف چند لوگ، اس کے ہزاروں لوگ صرف اس کے لیے ہائر کر کے رکھو کہ اس کے اوپر ٹاکی شاکی لگا کر پھر اس کو کمرے میں بند کر دینا ہے۔ خدا کے لیے اس کو کب چھوڑو گے؟ یہ اس وقت چلے گا جب ایک بھی مسلمان نہیں بچے گا، تو پھر کس کے لیے چلانا ہے؟ تو ان پر جہاد فرض ہے۔ یہ یاد رکھنا، حکومت اسلامیہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سب پر جہاد فرض ہے۔ ان کا وزیر اعظم ہو، ان کا صدر ہو، ان کا بڑا ہو، ان کا چھوٹا ہو، ان پر تو جہاد فرض ہے۔ اب وہ جواب دیں، ان میں سے کس پر جہاد فرض ہے؟ جو ایک سیب کاٹنے والا چاقو بھی ایک چوک سے دوسری چوک تک نہیں لے جا سکتے، یہ الگ سبق ہوگا، بس اشارہ کر دیا کہ کس پر جہاد فرض ہے۔ اب اگر جہاد فرض ہو جائے تو انشاءاللہ جان کی قربانی دینی ہے۔ کہیے انشاءاللہ۔ بھئی ڈرنا ہے تب بھی مرنا ہے، نہیں ڈرو گے تب بھی مرو گے۔ کس سے کیا ڈرنا؟ ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ساروں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے۔ ہم کو پیارے یوسف علیہ السلام سے اچھے تو نہیں آ گئے کہ وہ جیل میں گزارے اور ہم نے تو ایک دفعہ بھی نہ دیکھی ہو، اور ہم انبیاء سے، اولیاء سے، صحابہ سے افضل تو نہیں آ گئے جنہوں نے خون بہا دیا اور مدینہ کے سرزمین پر۔ کیا ان کا خون ہم سے کوئی ہلکا تھا؟ نعوذ باللہ، نہ جینا۔ یہ سبق ہم نے یاد رکھنا ہے۔ کہیے انشاءاللہ۔ قربانی کرتے ہوئے اس خون کو اپنا خون سمجھنا ہے، لیکن یہ قربانی ہم ابھی کر تو نہیں رہے۔ فرض کیسے ہے، کب ہوگی؟ اس سے پہلے بھی کچھ فرض ہو جاتا ہے کہ اب جب سچے ہیں اس جذبے میں کہ انشاءاللہ میں قربانی کروں گا، اس جذبے میں سچے ہیں، کہیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم نے ہمیں توفیق دی ہے یہ جذبات رکھنے کی۔ جتنا دجال کا زمانہ قریب آتا جائے گا یہ جذبہ مٹنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ۔ اگر جذبات بیدار ہیں تو کہیے الحمدللہ۔ اس سے پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے اپنی انا کو قربان کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ پھر میں جسم کو قربان کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر اپنی انا ہی قربان نہیں کر سکتا، میری لڑائی ایسی جاری ہے، اللہ یعوذ باللہ، بھائی میں سڑک پر گزر رہا ہوں، اس نے مجھے یوں دیکھا کیوں؟ پیارے دوستو، نہیں، ہم نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا۔ کہیے انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو ہمارے ضلع میں قتل ایک ایسی عام بات بن گئی ہے، اللہ یعوذ باللہ، جس کی بنیادی وجہ حدیث کے مطابق تو زنا ہے۔ حدیث کے مطابق تو زنا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، میرے نبی نے سچ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اور شہروں میں زنا تھوڑا ہوگا کہ وہاں قتل و غارت تھوڑی ہے؟ بھئی یہ تو فگرز اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ کو معلوم ہے کہ فگرز جہاں فحاشی عام ہوتی ہے وہاں خون عام ہو جاتا ہے۔ خون سے مراد ضروری نہیں ہے قتل، زخمی ہونا بھی تو خون ہے، بیماریوں کا لگنا بھی تو خون ہے، اور جہاں براہ راست آخری درجے کی فحاشی جس کو زنا کہتے ہیں، پھر یہ سنبھال کر لکھ لیں کہ اللہ پھر اس کے بدلے میں موت دیں گے۔ یہ موت کیسے آئے گی، کب آئے گی؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جب ہم اپنی انا کو قربان کریں، اپنی چاہت کو قربان کریں، گناہ کے لیے چاہت ہو رہی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، نوجوان دوستوں کو، آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کے لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار دیے تھے، اللہ کریم اس کی اس عبادت، جوانی کی عبادت کو اتنا پیارا انداز میں دیکھتے ہیں کہ دن قیامت اللہ ان 7 خوش نصیبوں میں کھڑے ہونے کا اسے حکم فرما دیں گے جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اس کی جوانی قابل رشک تھی، اس کو رحمت کے سائے میں کھڑا کر دو۔ جس دن یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اب میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا، ہمارے ہاتھ میں دجال پہنچ چکا ہے، اس کو موبائل کم دجال زیادہ کہیں، کیونکہ میں اپنے سارے دوستوں کو یہ مسئلہ یاد کروا چکا ہوں جو پرانے حاضرین محفل ہیں کہ یہ ڈیوائس خریدنے سے پہلے کسی بھی معتبر عالم دین سے پاس جا کر اس کی حدود قیود لگوائیے، حدود قیود کے بعد اس کو خریدیے۔
جس طرح آپ اسلحہ خریدتے ہیں تو خواہ کے لیے تو نہیں خرید لینا، اس کی کوئی حد ہوتی ہے کہ میں اس لیے استعمال کرنے کے لیے، کتا بھی خریدنا ہونا تو اس کے لیے بھی حدود اور قیود ہوتی ہیں کہ اگر واقعی تیرے لیے فائدہ مند ہے تو پھر اس وقت تو اس کو رکھ سکتا ہے. مثلا تو شرعی طور پر شکار کے لیے، شرعی طور پر اپنی حفاظت کے لیے کوئی رکھ سکتا ہے، بہانہ حفاظت کا ہو، ویسے اگر رکھا جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. سب چیزوں کی ایک نہ ایک حدود قیود ہوتی ہے. حتیٰ کہ خواہ کی آپ مہنگی فضول گاڑی بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے بھی حدود قیود ہیں. خواہ کے ناجائز کپڑے، حتیٰ کہ اس کے ایک بٹن بھی زائد لگوانا ہو، اس کی بھی حدود قیود ہیں. تو اس دجال نے جس نے ہمارے گھروں کی چار دیواریوں کو بھی توڑ رکھا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی تو حدود قیود ہوں گی. تو اپنے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ جب گناہ کی چیز میرے سامنے آئی، کیا میں نے اس کو دیکھ لیا ہے یا اس کو ہٹا لیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کون کون سی ایپس اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے. فیس بک ایپس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ میرے موبائل میں نہیں ہے جی، دیکھ سکتے ہیں. نہیں، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے جی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل میرے نوجوان دیں گے کہ فیس بک کی سجیشن ہی اس بات کی طرف جا رہی ہے کہ فحاشی پھیلاؤ. تو یہ دلیل میرے نوجوان دیں گے انشاءاللہ. تو کیا موبائل کی چیز میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ہٹا لی کہ یہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ ضروری ہے؟ اگر تو میں اس کو ہٹانے میں کامیاب ہوا تو میں اس جذبے میں سچا ہوں انشاءاللہ کہ میں جان قربان کر سکتا ہوں. انشاءاللہ میں اپنی انا کو قربان کر سکتا ہوں. جب میں اپنی چاہتوں کو، غیر شرعی چاہتوں کو قربان کر سکتا ہوں تو اس جذبے میں انشاءاللہ سچا ہوں. اللہ میرے اس جذبے کی ضرور لاج رکھیں گے. مجھے اللہ توفیق دیں گے کہ جب جان پیش کرنے کا نمبر آئے گا تو اللہ کریم مجھے انشاءاللہ بلائیں گے. اللہ کریم مجھے ضرور حاضر رکھیں گے. اور یاد رکھنا پیارے دوستو، یہ جو خون کا قطرہ، اس کی اللہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی اللہ اتنی لاج رکھتے ہیں، تو خون کے قطرے کی کتنی بڑی لاج ہوگی. خون کے قطرے کی تو اتنی بڑی لاج ہے کہ میرے اللہ کریم خون کا ایک قطرہ جو زمین پر گرنے نہیں پاتا، اس سے پہلے مجاہد کا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. اتنی بڑی لاج اللہ رکھ لیتے ہیں، سب کچھ معاف ہو گیا الا القرض. صرف قرض ہوتا ہے، چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لہذا قرض ضرور ادا کیجیے. اس کے بعد اللہ اتنی بڑی لاج رکھتے ہیں اور ہر ایک کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے. دو خوش نصیب ایسے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ تو جہاں مرضی رہ. ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں رکے تیری مرضی آئے. جب تو رکے گا جہاں پر جو سامنے محل ہوگا وہ جنت تیرے نام کی ہوگی. ہم اپنی طرف سے تجھے نہیں تو خود چن لے جا کر. اور اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ کو کہا جاتا ہے ساری جنت تیرے لیے فری ہے، جہاں تو مرضی رہ. تو پھر مجاہد کیا کرتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ ساری جنت میں سیر کر رہی ہوتی ہے. آرام کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اپنی جگہ بڑی پیاری وہ سلیکٹ کرتا ہے. مجاہد کی روح کہاں جاتی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرا گھر ہے نا ساری جنت سے اوپر ہوگا، فوقہ عرش الرحمن، بس اس سے اوپر تو اللہ کا عرش ہی ہے اور کچھ نہیں. تو مجاہد کے روح بھی اللہ کے عرش کے نیچے جا کر بسیرا کر دیے، کیونکہ میرے نبیوں کے نبی کی گھر مبارک یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی جب خون کے ایک قطرے کی اتنی بڑی اللہ لاج رکھ رہے ہیں، اس قطرے کو، اپنے خون کے اس قطرے کو ہم نے سالانہ یاد رکھنا ہے کہ اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، یہ میرا خون ہے. اسی طرح میں خون بہاؤں گا اور پورا سال میں اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے گزاروں گا، اپنی قربانی کروں گا. میں نہیں کروں گا. ہم تو یوں ہیں، میں تو یوں نہ جنا. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں. کلکم بنو آدم، ہم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ساروں کا ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. لہذا میں کون اور آپ کون؟ سب سے پہلے کہیں اپنی میں قربان کرنی ہے. سب سے پہلے میں قربان کرنی ہے. پڑوسی کا حق پورا دینا ہے، رشتہ داروں کا حق پورا دینا ہے، راہ گزر کا بھی پورا حق دینا ہے، حتیٰ کہ جانور کا بھی پورا حق دینا ہے. گھر میں پالی ہوئی مرغی ہے نا، اس کی بھی پوچھ ہونی ہے. تو پھر رشتہ دار کو جو
گرم سرد ہم کر رہے ہیں، کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا بھائی کو جو تکلیف دی جا رہی ہے اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا امی ابو کو زور دے کر جو بولا جا رہا ہے اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا حقوق یہ پورا سال ہم نے اسی پریکٹس میں گزارنی ہے۔ اور آپ کو خوشخبری سناؤں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جو ہم نمازوں میں جنت تلاش کر رہے ہیں ملے گی انشاءاللہ، جو جنت ہم روزوں میں تلاش کر رہے ہیں ملے گی انشاءاللہ، قربانیوں میں تلاش کر رہے ہیں ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن فرمایا تمہیں بتاؤں کہ جو تمہارے روزے، تمہارے صدقے، تمہاری نمازوں سے بھی سب سے اعلیٰ چیز ہے راتوں رات نیکیوں میں امیر بننا۔ تمہیں بتاؤں، فرمایا حسن اخلاق۔ جب حسن اخلاق ہوگا نا، کسی کو اوئے کر کے بھی تو بلانا ہے تو بھائی کہہ کر بھی تو بلا سکتا ہوں نا، لمحات تو اتنے ہی صرف ہوں گے۔ کسی کو ملنا ہے تو میں ویسے ہی منہ بنا کر بھی تو مل سکتا ہوں، لیکن اگر مسکراتے ہوئے ملا تو اس کو ذرا ٹھنڈ پڑ جائے گی، میرے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یوں کسی کے ساتھ لہجے میں ایسے انداز اپنانا۔ ایک غریب آدمی، کئی واقعات سامنے آتے ہیں، اب دل نہیں کرتا کہ ساری باتیں سنائی جائیں۔ غریب آدمی بیچارہ کھڑا ہے، اس کی جوتی کو ٹھوکر مار کر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے نماز میں کیا تلاش کرنے جا رہے ہیں؟ اس کی جوتی کو کیوں ٹھوکر ماری؟ اتنا تو خیال کر، جنت کو ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، اس کے ساتھ تو بد اخلاقی کر رہا ہے، اللہ یاد رکھے۔ تو کہیے سارا سال میں اسی طرح گزاروں گا کہ میں نے اپنے اوپر اخلاق کو نافذ کرنا ہے۔ فرمایا اگر اخلاق کی پریکٹس کرنی ہے تو حدیث پاک میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجئے، اپنی بیوی بچوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیے، ان کے ساتھ نرم جملوں کا تبادلہ کیجئے گرم جملوں کے بجائے۔ اللہ کریم ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، ہم سب کی اللہ کریم قربانی قبول فرمائے۔ جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں اپنی اپنی قربانی میں اس جذبے کو صادق رکھتے ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ میں جانور کو تو پیش کر رہا ہوں، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے آپ کو گویا اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، تیرا کوئی بھائیوال نہیں، تیرا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، میں مشرک نہیں ہوں۔ آپ بھی کہیے انشاءاللہ ما انا من المشرکین، اللہ میں مشرک نہیں ہوں، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا، نماز کی تیاری کر رہے۔ طریقہ کار آپ کو آتا ہوگا، 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد ہیں تلاوت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد ہیں لیکن تلاوت کے بعد۔ اور جس طرح کہ کل جمعہ کی محفل میں بھی اعلان کر دیا تھا کہ جس طرح مدارس کے لیے ضروری ہے کہ اجازت نامہ ہو تو آپ قربانی کی کھالیں کر سکتے ہیں، تو اجازت نامہ جامعہ کے پاس موجود ہے، تو یہ بھی اس سال قربانی کی کھالیں جمع کر رہے ہیں۔ پہلے چونکہ اجازت نامہ نہیں تھا تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ قربانی اگر سستی ہو اس کی کھال تو دیں، مہنگی ہو تو نہ دیں، یا مہنگی ہو تو دیں، جو سستی ہو تو نہ دیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں، بلکہ صدقہ کے جذبے سے رہنا ہے انشاءاللہ۔ صدقہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی غریب کو دینا چاہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں، اگر بیچ دیں گے تو اس کے پیسے پھر صدقہ کرنا ضروری بن جائیں گے۔ تو جس طرح قربانی کے جانور کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی صدقہ کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کی رسیاں ہیں وہ بھی صدقہ کرنی پڑتی ہیں، تو اسی طرح اس کی جو کھال ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر دینا چاہیں تو اس کا بھی صدقہ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ترتیب